السلام علیکم۔ SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز آج آپ کے سامنے سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ لے کر آیا ہوں، جس کا عنوان ہے 3.5 آنے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور اپنے دوست احباب تک اس چینل کو پہنچائے۔ میں نے قتل کیوں کیا؟ ایک انسان کے خون میں اپنے ہاتھ کیوں رنگے؟ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ جب تک میں اس کے تمام عواقب و عواطف سے آپ کو آگاہ نہیں کروں گا، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مگر اس وقت آپ لوگوں کی گفتگو کا موضوع جرم اور سزا ہے، انسان اور جیل ہے۔ چونکہ میں جیل میں رہ چکا ہوں، اس لیے میری رائے نادرست نہیں ہو سکتی۔ مجھے منٹو صاحب سے پورا اتفاق ہے کہ جیل مجرم کی اصلاح نہیں کر سکتی، مگر یہ حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اس پر زور دینے سے آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار کا سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہو۔ اور یہ لطیفہ نہیں کہ اس حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی 1000 جیل خانے موجود ہے، ہتکڑیاں اور وہ ننگ انسانیت بیڑیاں۔ میں قانون کا یہ زیور پہن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر رضوی نے میری طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس کے موٹے موٹے حبشیوں کے ہونٹ عجیب انداز میں پھڑکے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھیں، جو قاتل کی آنکھیں لگتی تھی، چمکی۔ ہم سب چونک پڑے تھے جب اس نے یکایک ہماری گفتگو میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمارے قریب کرسی پر بیٹھا قریب ملی ہوئی کافی پی رہا تھا۔ جب اس نے خود کو متعارف کرایا تو ہمیں وہ تمام واقعات یاد آ گئے جو اس کے قتل کی واردات سے وابستہ تھے۔ وعدہ معاف گواہ بن کر اس نے بڑی صفائی سے اپنی اور اپنے دوستوں کی گردن پھانسی کے پھندے سے بچا لی تھی۔ وہ اسی دن رہا ہو کر آیا تھا۔ بڑے شائستہ انداز میں وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ معاف کیجیے گا منٹو صاحب، آپ لوگوں کی گفتگو سے مجھے دلچسپی ہے۔ میں ادیب تو نہیں، لیکن آپ کی گفتگو کا جو موضوع ہے، اس پر اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ نہ کچھ ضرور کہہ سکتا۔ پھر اس نے کہا، میرا نام صدیق رضوی ہے۔ لنڈا بازار میں جو قتل ہوا تھا، میں اس سے متعلق تھا۔ میں نے اس قتل کے متعلق صرف سرسری طور پر پڑھا تھا، لیکن جب رضوی نے اپنا تعارف کرایا تو میرے ذہن میں خبروں کی تمام سرخیاں ابھر آئی۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ آیا جیل مجرم کی اصلاح کر سکتی ہے؟ میں خود محسوس کر رہا تھا کہ ہم ایک باسی روٹی کھا رہے ہیں۔ رضوی نے جب یہ کہا، یہ حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اس پر زور دینے سے آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہے۔ تو مجھے بڑی تسکین ہوئی۔ میں نے یہ سمجھا جیسے رضوی نے میرے خیالات کی ترجمانی کر دی۔ کریم ملی ہوئی کافی کی پیالی ختم کر کے رضوی نے اپنے چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بڑی سنجیدگی سے کہا، منٹو صاحب، آدمی جرم کیوں کرتا ہے؟ جرم کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ میں نے اس متعلق کے بہت غور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جرم کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ زندگی کے واقعات کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، بہت الجھا ہوا، ٹیڑھا میڑھا۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ نصیر نے کہا، آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ رضوی نے ایک اور کافی کا آرڈر دیا اور نصیر سے کہا، مجھے معلوم نہیں جناب، لیکن میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اپنے مشاہدات کی بنا پر عرض کیا ہے، ورنہ یہ موضوع بہت پرانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وکٹر ہیوگو فرانس کا ایک مشہور ناولسٹ تھا، شاید کسی اور ملک کا ہو، آپ تو خیر جانتے ہی ہوں گے۔ جرم اور سزا پر اس نے کافی لکھا ہے۔ مجھے اس کی ایک تصنیف چند فقرے یاد ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب، غالباً آپ ہی کا ترجمہ تھا۔ کیا تھا؟ وہ سیڑھی اتار دو جو انسان کو جرائم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ سیڑھی کون سی ہے؟ اس کے کتنے زینے ہیں؟ کچھ بھی ہو، یہ سیڑھی ضرور ہے۔ اس کے زینے بھی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں بے شمار ہے۔
ان کو گننا، ان کا شمار کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ منٹو صاحب، حکومت رائے شماری کرتی ہے، حکومت اعداد و شمار کرتی ہے، حکومت رائے شماری کرتی ہے، حکومت اعداد شماری کرتی ہے، حکومت ہر قسم کی شماری کرتی ہے۔ اس سیڑھی کے زینوں کی شماری کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ ان کا فرض نہیں؟ میں نے قتل کیا، لیکن اس سیڑھی کے کتنے زینے طے کر کے کیا؟ حکومت نے مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لیا، اس لیے کہ قتل کا ثبوت اس کے پاس نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی معافی کس سے مانگوں؟ وہ حالات جنہوں نے مجھے قتل کرنے پر مجبور کیا تھا اب میرے نزدیک نہیں ہے۔ ان میں اور مجھ میں 1 برس کا فاصلہ ہے۔ میں اس فاصلے سے معافی مانگوں یا ان حالات سے جو بہت دور کھڑے میرا منہ چڑھا رہے ہیں؟ ہم سب رضوی کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے۔ وہ بظاہر تعلیم یافتہ معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتگو سے ثابت ہوا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ میں نے اس سے کچھ کہتا ہوا، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں کرتا جائے اور میں سنتا جاؤں، اسی لیے میں اس کی گفتگو میں حائل نہ ہوا۔ اس کے لیے نئی کافی آ گئی، اسے بنا کر اس نے چند گھونٹ پیے اور کہنا شروع کیا، خدا معلوم میں کیا بکواس کرتا رہا، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت ایک آدمی کا خیال رہا ہے، اس آدمی کا، اس بھنگی کا جو ہمارے ساتھ جیل میں تھا۔ اس کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس سزا ہوئی تھی۔ نصیر نے حیرت سے پوچھا، صرف 3.5 آنے چوری کرنے پر؟ رضوی نے یک آلود جواب دیا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے کی چوری پر، اور جو اس کو نصیب نہ ہوئے، کیوں نہ کہ وہ پکڑا گیا۔ یہ رقم خزانے میں محفوظ ہے اور پھگو بھنگی غیر محفوظ ہے، کیوں نہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر پکڑا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیٹ پھر اسے مجبور کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس گو موت صاف کرانے والے اس کی تنخواہ نہ دے سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو تنخواہ دینے والوں کو اپنی تنخواہ نہ ملے۔ یہ ہو سکتا ہے کا سلسلہ منٹو صاحب عجیب و غریب ہے۔ سچ پوچھئے تو دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، رضوی نے قتل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑے عرصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ نصیر نے اس سے کہا، آپ پھگو کی بات کر رہے تھے؟ رضوی نے اپنی چھدری مونچھوں پر سے کافی رومال کے ساتھ پہنچی، جی ہاں، پھگو بھنگی چور ہونے کے باوجود، یعنی وہ قانون کی نظر میں چور تھا لیکن ہماری نظروں میں پورا ایماندار۔ خدا کی قسم میں نے آج تک اس جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ 3.5 آنے اس نے ضرور چرائے تھے۔ اس نے صاف صاف عدالت میں کہہ دیا تھا کہ یہ چوری میں نے ضرور کی ہے۔ میں اپنے حق میں کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں 2 دن کا بھوکا تھا، مجبوراً مجھے کریم درزی کی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا۔ اس سے مجھے 5 روپے لینے تھے، 2 مہینوں کی تنخواہ۔ حضور، اس کا بھی کچھ قصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کئی گاہکوں نے اس کی سلائی کے پیسے مارے ہوئے تھے۔ حضور، میں پہیے بھی چوریاں کر چکا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے 10 روپے ایک میم صاحب کے بٹوے سے نکال لیے تھے، مجھے 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ پھر میں نے ڈپٹی صاحب کے گھر سے چاندی کا 1 کھلونا چرایا تھا، اس لیے کہ میرے بچے کو نمونیا تھا اور ڈاکٹر بہت فیس مانگتا تھا۔ حضور، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، میں چور نہیں ہوں۔ کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ مجھے چوریاں کرنی پڑی، اور حالات ہی ایسے تھے کہ میں پکڑا گیا۔ مجھ سے بڑے بڑے چور موجود ہیں، لیکن وہ ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ حضور، اب میرا بچہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ میرا پیٹ ہے، کہ مر جائے تو سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ حضور، مجھے معاف کر دو۔ لیکن حضور نے اس کو معاف نہ کیا اور عادی چور سمجھ کر اس کو 1 برس قید بامشقت کی سزا دے دی۔ رضوی بڑے بے تکلف انداز میں بول رہا تھا، اس میں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ الفاظ خود بخود اس کی زبان پر آتے اور بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا، سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ نصیر پھر اس سے مخاطب ہوا، آپ پھگو کی ایمانداری کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، رضوی نے جیب سے بیڑی نکال کر سلگائی۔ میں نہیں جانتا قانون کی نگاہوں میں ایمانداری کیا چیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بڑے ایمانداری سے قتل کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پھگو بھنگی نے بھی بڑی ایمانداری سے 3.5 آنے چرائے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ایمانداری کو صرف اچھی باتوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں،
اور سچ پوچھیے تو میں اب سے یہ سوچنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا۔ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔ ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسرے میں بری۔ ہمارے مسلمانوں میں بغلوں کی گناہ بڑھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سکھ اس سے بے نیاز ہے۔ اگر یہ بال بڑھانا واقعی گناہ ہے تو خدا ان کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمانوں پر اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو۔ رضوی کی اس تقریر نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اس کی خام خاری ہی اصل میں تاثر کا باعث تھی۔ وہ باتیں کرتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ ہمیں سے ہے، بلکہ اپنے آپ سے دل ہی دل گفتگو کر رہا ہے۔ اس کی بیڑی بجھ گئی تھی، غالباً اس میں تمباکو کو گاٹھ اٹکی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے 5 مرتبہ اس کو سلگانے کی کوشش کی۔ جب نہ سلگی تو پھینک دی اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، منٹو صاحب، پھگو مجھے اپنی تمام زندگی یاد رہے گا۔ آپ کو بتاؤں گا تو آپ ضرور کہیں گے کہ جذباتیت ہے، لیکن خدا کی قسم جذباتیت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ میرا دوست نہیں تھا، نہیں وہ میرا دوست تھا، کیوں نہ کہ اس نے ہر بار خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ رضوی نے جیب میں سے دوسری بیڑی نکالی، مگر وہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو اس نے قبول کر لیا۔ شکریہ منٹو صاحب، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے اتنی بکواس کی، حالانکہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ رضوی صاحب، میں اس وقت منٹو نہیں ہوں، صرف سعادت حسن ہوں۔ آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، میں بڑی دلچسپی سے سن رہا ہوں۔ رضوی مسکرایا، اس کی چھوٹی چھوٹی مخمور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ آپ کی بڑی نوازش ہے۔ پھر وہ نصیر سے مخاطب ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اس سے کہا، پھگو کی ایمانداری کے متعلق کچھ کہنا چاہیے تھا۔ جی ہاں، یہ کہہ کر اس نے میرا پیش کیا ہوا سگریٹ سلگایا۔ منٹو صاحب قانون کی نظروں میں وادی چور تھا۔ بیڑیوں کے لیے اس نے ایک دفعہ 8 آنے چرائے تھے۔ بڑی مشکلوں سے دیوار پھاند کر جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو اس کے ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ قریب قریب 1 برس تک وہ اس کا علاج کرتا رہا، مگر جب میرا ہم الزام دوست جرجی 20 بیڑیاں اس کی معرفت بھیجتا تو وہ سب کی سب پولیس کی نظر بچا کر میرے حوالے کر دیتا۔ وعدہ معاف گواہوں پر بہت کڑی نگرانی ہوتی ہے، لیکن جرجی نے پھگو کو اپنا دوست اور ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ بھنگی تھا، لیکن اس کی فطرت بہت خوشبودار تھی۔ شروع میں جب وہ جرجی کی بیڑیاں لے کر میرے پاس آیا تو میں نے سوچا اس حرام زادی چور نے ضرور ان میں سے کچھ غائب کر لی ہوں گی، مگر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قطعی طور پر ایماندار تھا۔ بیڑی کے لیے اس نے 8 آنے چرائے ہوئے اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑوا لی تھی، مگر یہاں جیل میں جہاں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا تھا، وہ جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں تمام و کمال میرے حوالے کر دیتا تھا جیسے وہ امانت ہو۔ پھر وہ کچھ ہچکچانے کے بعد مجھ سے کہتا، بابو جی 1 بیڑی تو دیجیے، اور میں اس کو صرف 1 بیڑی دیتا۔ یہ انسان بھی کتنا کمینہ ہے۔ رضوی نے کچھ اس انداز سے اپنا سر جھٹکا جیسے وہ اپنے آپ سے متنفر ہو۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مجھ پر بہت کڑی پابندی عائد تھی۔ وعدہ معاف گواہوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جرجی البتہ میرے مقابلے میں بہت آزاد تھا۔ اس کو رشوت دے دلا کر بہت آسانیاں مہیا تھیں۔ کپڑے مل جاتے تھے، صابن مل جاتا تھا، بیڑیاں مل جاتی تھی، جیل کے اندر رشوت دینے کے لیے روپے بھی مل جاتے تھے۔ پھگو بھنگی کی سزا ختم ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے۔ جب اس نے آخری بار جرجی کی دی ہوئی 20 بیڑیاں مجھے لا کر دی، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جیل سے نکلنے پر خوش نہیں تھا۔ میں نے جب اس کو مبارکباد دی تو اس نے کہا، بابو جی میں پھر یہاں آ جاؤں گا۔ بھوکے انسانوں کو چوری کرنی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے۔ بابو جی آپ بڑے اچھے ہیں، مجھے اتنی بیڑیاں دیتے رہے، خدا کرے آپ کے سارے دوست بری ہو جائے۔ جرجی بابو آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ نصیر نے یہ سن کر غالباً اپنے آپ سے کہا، اور اس کو صرف 3.5 آنے چرانے کی جرم میں سزا ملی تھی۔ رضوی نے گرم کافی کا ایک گھونٹ پی کر ٹھنڈے انداز میں کہا، جی ہاں، صرف 3.5 آنے چرانے کی جرم میں، اور وہ بھی خزانے میں جمع ہے۔
خدا معلوم ان سے کس پیٹ کی آگ بجھے گی۔ رضوی نے کافی کا ایک اور گھونٹ پیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں منٹو صاحب، اس کی رہائی میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ مجھے 10 روپوں کی اشد ضرورت تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے یہ روپیے ایک سلسلے میں سنتری کو رشوت کے طور پر دینے تھے۔ میں نے بڑی مشکلوں سے کاغذ پنسل مہیا کر کے جرجی کو ایک خط لکھا تھا اور پھگو کے ذریعے اس تک پہنچایا تھا کہ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح 10 روپیے بھیجے۔ پھگو ان پڑھ تھا۔ شام وہ مجھ سے ملا، جرجی کا رقعہ اس نے مجھے دیا۔ اس میں 10 روپیے کا سرخی پاکستانی نوٹ تھا۔ میں نے رقعہ پڑھا۔ یہ لکھا تھا، رضوی، پیارے 10 روپیے بھیج تو رہا ہوں مگر ایک عادی چور کے ہاتھ، خدا کرے تمہیں مل جائے، کیوں نہ کہ یہ کل ہی جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہے۔ میں نے یہ تحریر پڑھی تو پھگو بھنگی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کو 3.5 آنے چرانے کے جرم میں 1 برس کی سزا ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس نے 10 روپیے چرائے ہوتے تو 3.5 آنے فی برس کے حساب سے اس کو کیا سزا ملتی۔ یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور رخصت مانگے بغیر کافی ہاؤس سے باہر چلا گیا۔